إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور تمام آپ کے متبعین پر۔ گزشتہ موت کے بعد کیا ہوگا اس ضمن میں کچھ گفتگو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، آج بھی اسی کا تسلسل ہے، غالباً تیسری قسط ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کیسے برپا ہوگی جس کو قرآن مقدس میں بیان کر دیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہر آدمی کا مرنا طے ہے، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، کسی کو ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی یقینی حقیقت ہے جس کو ہر کوئی مشاہدے میں لاتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ سارا اختلاف مرنے کے بعد کیا ہوگا اسی کے اندر انسانوں کے بیچ میں رونما ہوتا ہے، تو ان حقائق پر ضرور روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اس بات کی فکر پیدا ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ تو اسی لیے آج بھی میں نے اسی کو چنا ہے۔ گزشتہ میں نے جو آپ کو خبریں دی اسی کا تسلسل ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور آگے کی باتیں سنیے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے موت کو فنا نہیں کر دیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت فنا کا نام ہے، موت کا نام فنا نہیں ہے، بلکہ وہ انتقال ہے۔ میں نے گزشتہ آپ کو اس کی تفصیل کے ساتھ ایگزامپلس کے ذریعے سے بھی آپ کو بتایا تھا۔ وہ شفٹنگ چینج ہوتی ہے، منتقل ہوتے ہیں، کہیں اور جا کر کے آپ شفٹ ہوتے ہیں، عالم بدلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک عالم سے گزر کر کے یہاں آئے ہیں، وہ ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہماری پرورش کرنے والا ہم کو ماں کے مادر رحم کے بھی عالم سے گزارا ہے، اور ہمارے ماں کے پیٹ کے عالم سے پہلے بھی ہمارا ایک عالم تھا، وہ عالم ارواح تھا، جہاں ہماری روحیں اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 اگر آپ پڑھتے ہیں تو رب العالمین نے وہاں پر اس بات کی خبر دی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ ہم نے آدم کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکالا، جی، اور کیا کیا، وَتَشْهَدُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ہم نے ان کو انہی کے نفسوں کے اوپر گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ تو اللہ خبر دیتے ہیں اس بات کی اپنے کلام کے ذریعے کہ سب آدم کی اولاد، آدم اور آدم کی پوری اولاد، یعنی پہلے انسان آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آخری بچہ جو پیدا ہوگا، ان سبوں نے ہمارے سامنے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ہماری ہی نفسوں پر، ہماری ہی جانوں پر اس بات کی گواہ بنا کر کے ہم سے گواہی لے لی، اور وہ اس کی تفصیل آگے ہے کہ وہ گواہی کیوں لی گئی ہے، اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی۔ قیامت کے دن کوئی عذر اور کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے،
کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ داداؤں نے کی اور بعد میں پیدا ہوئے تھے، ہم تو ان کی اقتدا کر رہے تھے، تو وہ جرم جو ہمارے باپ دادا کیے سزا ہمیں کیوں ملے؟ تو یہ حجت ہی نہ ہو، یہ آرگومنٹس کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ اسی لیے ہم نے عالم ارواح میں تم سے عہد و پیمان لے لیے تھے کہ ہم تمہارے رب ہیں، تم کو اس بات کا یقین ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، بس وہ کافی ہے حشر کے دن آرگومنٹ تمام کر دینے کے لیے۔ تو یہاں سے ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ اس عالم سے پہلے ایک عالم تھا جہاں ہماری گفتگو ہوئی ہے، جہاں ہماری گواہیاں ہوئی ہیں۔ انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ انبیاء کی روحوں سے ایک اسپیشل عہد و پیمان ہوئے تھے، وہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تھے۔ وہاں انبیاء کی روحیں بھی گواہی دے رہی ہے، عام لوگوں کی روحیں بھی گواہی دے رہی ہے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ عالم ارواح میں ایک قسم کی زندگی تھی، مگر اس زندگی کے بارے میں آج ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہو یقینی طور پر کہ مجھے یاد ہے وہ زندگی میں گواہی دے کے آیا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ تو کیا ہم اس بات کو نکار دیں گے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ اگر ہم اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، وہ ہمارے پڑھلے نہیں پڑتا ہے کس طرح سے ہوا ہے، تو کیا ہم اس بات کو نکار دیں گے؟ نہیں۔ تو پھر ایمان کا مطلب ہی کیا باقی رہ گیا؟ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی پہلی صفت یہی بیان کی، پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ صفت ہے ایمان والوں کی۔ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ غیبی امور میں سے اگر باتیں ہو اور آپ اس کا انکار کر دیں تو پھر ایمان کہاں رہے گا؟ ایمان نہیں رہے گا۔ تو ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے، یقین رکھا جائے کہ یہ ہوگا، اور یہ ہوا ہے۔ ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس عالم سے پہلے ایک عالم تھا جہاں ہم گواہی دے کر کے آئے ہیں، اسی کی خبر آپ کو قرآن دے رہا ہے۔ قرآن اتنا عظیم نسخہ ہے، اللہ کے اتنا عظیم کلام کا تحفہ ہے ہمارے لیے، ایسی عظیم شے ہے وہ قرآن جس نے کسی چیز کو مستثنا نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن پاسٹ بیان کرتا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ اتنا پاسٹ بیان کرتا ہے، اتنا پاسٹ بیان کرتا ہے، ماضی بیان کرتا ہے تو اتنی دور کا ماضی بیان کرتا ہے کہ جہاں تک انسانی تحقیق، سائنس، ٹیکنالوجی کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ قرآن آدم کیسا بنا اس کو بیان کر دیتا ہے، قرآن آدم کے بننے سے پہلے کیا تھا اس کو بیان کر دیتا ہے، کائنات نہیں تھی تو کیا تھا قرآن اس کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهَا عَلَى الْمَاءِ، قرآن کہتا ہے کچھ نہیں تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ آج ماڈرن سائنس پوری تحقیق کے بعد اگر آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ہاں جب کائنات کچھ نہیں تھی تو صرف لکوڈ تھا، آج کہہ رہی ہو، آج آپ کی سائنس کہہ رہی لکوڈ تھا، کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ ہاں تحقیق کی، آپ کی تحقیق کو ہم نہیں نکار سکتے، آپ نے محنت کی، تحقیق کی، صلاحیت کھپائی، مبارکباد ہے آپ کو آپ کی تحقیق کے لیے، لیکن آپ کو افسوس نہیں ہوگا جب اتنی محنت اور اتنی تحقیق آپ کرنے کے بعد جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ کائنات کی اتنی پیچھے ہم گئے، اتنی پیچھے ہم گئے، جس سے آپ کالر اونچی کرتے ہیں، ہم اپنی محنت پر اتراتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہم نے تحقیق وہاں تک کی، کچھ نہیں تھا، پانی تھا۔ تو میں اگر آپ کے سامنے 1450 برس پہلے ایگزیکٹلی آنسر آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ کی ساری تحقیق دھراشائی ہو گئی، ساری محنت پہ پانی پھر گیا آپ کی۔ آپ بولیں گے تو ہم ہی کر رہے سمجھے تھے ہم تو 1400 برس پہلے تو یہ ڈکلیئر کلیئر بتا دیا گیا بھائی، وَكَانَ عَرْشُهَا عَلَى الْمَاءِ، کچھ نہیں تھا، صرف لکوڈ تھا، صرف پانی تھا، اور اس کا عرش اس پانی پر تھا۔ قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکنا چاہیے سائنس کو، تمہاری استادوں کی استاد ہے یہ، اس نے وہ کچھ بیان کیا حقائق کو جہاں تک تم کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ تو اتنا ماضی بیان کرتا ہے قرآن، اتنا ماضی بیان کرتا ہے بھائی کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ تمام انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری روحیں نکالی گئی، تم سے عہد و پیمان کیے گئے،
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? اور تم نے گواہی دی شہیدنا کہہ کر کے، ہم اس بات کے گواہ ہیں. تو وہاں تک لے جاتا ہے قرآن آپ کو. تو یہاں سے ایک بات معلوم بھی ہو جاتی ہے کہ زندگی بہت پیچھے سے آ رہی ہے، زندگی بہت پرانی ہے، قدیم ہے، پیچھے سے آ رہی ہے. اور ہم برخوردار یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، دنیا کی موت ہی اصل موت ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے ہمارا، بہت بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ یہی زندگی یہی موت ہے. نہیں، زندگی بہت قدیم ہے، بہت پیچھے سے آ رہی ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بہت آگے تک جانے والی ہے، بہت آگے جائے گی، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے میں نے سورہ بقرہ کا وہ مقام آپ کو گزشتہ بھی بتایا تھا. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیوں کر اور کیسے، کس اختیار سے اس عظیم ہستی کا انکار کر سکتے ہو؟ اس حقیقی معبود کا انکار کرنے کی گنجائش تم کیسے اور کہاں سے نکال سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ کنتم اموات، تم مردے تھے، فاحیاکم، ہم نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ہم تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر ہم ہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے. یہ اپنی شان کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں، اور اپنی الوہیت کو منوانے کے لیے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ تمہیں ماننا ہی ہوگا ہماری الوہیت کو، کیونکہ ہم دوبارہ تم کو زندہ کریں گے اور تم سے حساب کریں گے. تو چنانچہ یہ وہ حقائق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عالم ارواح میں عہد و پیمان لیے، دنیا میں پیدا کیے، پھر یہاں موت دیں گے، پھر دوبارہ کھڑا کریں گے. ان سب کے پیچھے اصل مقصود کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ زمین میں بسایا کیوں ہے پھر کچھ دنوں کے لیے؟ لیجل مسمہ جو ہے، یہ کچھ وقت مقرر تک کے لیے تم کو بسایا گیا، تو کیوں؟ وائی؟ واٹ از اے ریزن؟ تو کہا، بیان کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہارے درمیان موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. اس زمین میں تمہارا امتحان ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون ہے جو اس کے مرضی کے مطابق عمل کر کے دنیا سے رخصت ہو کے اس سے ملاقات کرتے ہیں. اس لیے بساتا ہے تم کو. اب یہاں احسن عملہ، یہ عمل کا حسن کیا ہے؟ عمل کا حسن، احسن جس کو کہا عمل کو، جو مطلوب ہے بندوں سے اللہ کو، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. عمل جس کو ہم اچھا سمجھ لے یا ہم برا سمجھ لے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ خود اچھا اور برا خود ہی طے کر لیں. ہمارے پیدا کرنے والے کریٹر کو یہ بات معلوم ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. کائنات اس نے پیدا کی ہے، ساتوں آسمان اس کے پیدا کرتا ہے، سورج چاند ستارے اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حکم پر کائنات اپنا کام انجام دے رہی ہے. اسے معلوم ہے کون سی چیز کس لائق ہے. خالق وہ ہے، طے کرنے کا حق بھی اس کو ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، وہ طے کرے گا. اگرچہ کہ اسی نے تمہارے نیچر میں پیوست کر دیا ہے، فطرت میں اس نے ہی داخل کر دیا ہے اچھائی اور برائی کی سمجھ کو، یہ اس کی عطا کرتا ہے. اب وہ تم کو جو سمجھ عطا کیا ہے، جو فطرت بنایا ہے اچھے اور برے کو سمجھنے کی، عین اسی فطرت کے مطابق تم کو وہ قانون بھی دے گا، وہ احکام بھی نازل کرے گا، جس میں وہ تمام اچھائیاں، خوبیاں اور تمام خرابیاں، خباثتیں، وہ سب بیان کر دے گا.
تمہارا کام، ہیومینٹی کا کام، انسانیت کا کام یہ ہوگا، تم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وہ بیان کرتا ہے تم کیا سمجھتے ہو جنات اور انسانوں کہ تم کو پیدا کر کے ابس میں، بیکار میں، ہم کو کوئی کام نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے ہم کو کچھ سوجی تو ہم پیدا کرے اور چھوڑ دیے تم کو؟ تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم عرش پہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے تو کچھ کر دیتے ہیں تو تمہارے کو پیدا کرے اور چھوڑ دیے ابس میں، بیکار میں، بغیر مقصد کے؟ ہاں کیا یہ گمان ہے تمہارا؟ تو پھر یاد رکھو فتعال اللہ الملک الحق، وہ جو بہت بڑا ذمہ دار، بہت بڑا بادشاہ حقیقی ہے، وہ ان کاموں سے بہت بلند ہے اور بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. وہ ملک الحق ہے. اب یہاں پر یہ ملک الحق کا بھی لفظ کیوں استعمال کیا ہوگا؟ یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں اخیر میں، بہت سارے لوگ یاد بھی کرتے ہیں، اخیر میں ہیں، عموماً جناتوں کو بھگانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن نہ صرف جناتوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، اس کو بھی غور کرنا چاہیے. جی دونوں مخلوقات سے ذکر کیا، اور یہاں لفظ ملک الحق کا استعمال کیوں ہوا ہوگا؟ کبھی تدبر کیے ہم اس پر؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا لا یعنی؟ تو پھر وہ بادشاہ حقیقی بہت بلند ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محورے میں نظام بناتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں، حکومتیں قائم کرتے ہیں، کسی ملک کا اقتدار ہاتھ میں آتا ہے، بادشاہ بنتے ہیں، تو پھر ایک بادشاہ اپنے ملک کے اندر سارا نظام دیکھنا چاہتا ہے، سارا سسٹمیٹک دیکھنا چاہتا ہے، اس میں خلل برداشت نہیں کرتا ہے. حکومتیں ایک دستور بناتی ہے، کانسٹیٹیوشن بناتی ہے، اور اس کے مطابق چلانا چاہتی ہے رعایا کو. اگر کانسٹیٹیوشن کی نافرمانی ہو تو پھر پنش کی جاتی ہے رعایا، بادشاہ سزا دیتا ہے. اس کے لیے فوج ہے، جیل خانے ہیں، عدالتیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے ایک بادشاہ کے پاس؟ کیا خیال اور کیا گمان ہے جنات اور انسانوں تمہارا کہ وہ جو ملک الحق ہے، حق بادشاہ ہے پوری کائنات، جس کے حکمرانی میں کام انجام دے رہی ہے، اس نے کوئی قانون ہی نہیں بنایا، کوئی دستور ہی نہیں بنایا، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، اس کے پاس فوج نہیں ہے، اس کے پاس جیل خانہ نہیں ہے، اس کے پاس عدلیہ نہیں ہے. تم کیا سمجھ کے بیٹھ گئے ہو؟ تم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ زمین پہ اگر تم کو چھوڑا ہے تمہارے امتحان کے لیے، حسن عمل کو دیکھنے کے لیے، تو سارا سسٹم بنایا ہے، دستور بنایا ہے تمہارے لیے، اور وہی دستور ہے جس میں تمام عمل کا حسن بیان کر دیا گیا ہے. احسن عمل کیا ہوتا ہے وہ اس دستور جن اور انس کے لیے جو بنایا گیا دستور الہی، اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. احسن عمل وہی ہوگا جس کو آسمانی کتاب نے احسن قرار دیا ہو، اور بدترین عمل وہی ہوگا جس کو آسمانی کتاب نے منکر قرار دیا ہو. اور آپ ہیومینٹی کا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک دستور جو آیا ہے، دی کانسٹیٹیوشن فرام دا کریٹر ٹو دا کریشن، فرام دا کریٹر ٹو دا کریشن دستور آیا ہے. آپ کا کام اس پر عمل کرنا ہے، آپ کو اسے فالو کرنا پڑے گا. اس میں جو بیان ہوا ہے وہ احسن ہے. تو احسن عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ من اللہ ہے،
اور بائی دا میسنجر آیا ہے، محمد رسول اللہ کے ذریعے آیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء تھے وہ ذمہ دار تھے، ان کے ذریعے ان کے تھرو آیا تھا، اب تھرو آیا ہے محمد رسول اللہ کے۔ تو اب اس کے لیے کنڈیشن یہ ہوگا، اس کے حسن ہونے کے لیے، کہ تم جو عمل بھی کرو گے وہ ایک تو آسمانی کتاب قرآن میں ہو، اور دوسرا میسنجر محمد کے طریقے میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد رسول اللہ کے تھرو آ رہا ہو۔ ایک کنڈیشن یہ ہے۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ قرآن اور رسول اللہ کی سنت کا ہی کام اگرچہ کر رہے ہو، لیکن تمہاری نیتوں میں اگر دنیا کمانا مقصود ہو، اس کے ذریعے سے دنیا میں اپنا نام کمانا مقصود ہو، دنیا والوں کے اوپر روب جھاڑنا مقصود ہو، یا دنیا والوں سے کچھ مفادات اپنے وابستہ کر لے بیٹھ گئے ہو اور اس کے ذریعے سے وہ کرنا چاہتے ہو، بدترین ہے وہ عمل تمہارا، اگرچہ کہ وہ قرآن اور سنت کا بیان کردہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں ریا آ جاتی ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، تو وہ عمل بدترین عمل ہے تمہارا۔ تو یہ دونوں شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ہو، کوئی اور نہیں قبول ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خالص رب کی رضا کے لیے ہو رہا ہو، کسی اور کی رضا کے لیے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے تم کو اس دنیا میں چھوڑا ہے کہ یہ دیکھنا ہے عمل کا حسن کیا ہے تمہارے۔ اسی بات کو سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ لوگوں یہ زمین کو ہموار کیا، انسانوں کے قابل بنایا زندگی گزارنے کے، تمہاری زندگی اس پر ہم نے آسان کی، تمہارے لیے سجایا سنوارا اس زمین کو، جن اور انس کے لیے زمین سنواری گئی، سجائی گئی، زینت سے آراستہ کی گئی۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ اس زمین میں ہم ان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ یہیں رکھیں گے، عمل یہی کروائیں گے، سٹور بھی یہی رکھیں گے۔ فیہا نعیدکم، اسی میں تم کو لوٹائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں جو آیت مبارکہ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس چند بدعاتی وہ لوگ بھی ہیں جو نئی نئی سو چیزیں نکال کے لاتے ہیں، دفن کرتے وقت مردے کو یہ آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پڑھے اور دفن کر دیے۔ منتر ہے کیا یہ منتر ہے جو پڑھ کے آپ دفن کرتے اپنے مردوں کو؟ کبھی اس آیت کریمہ پر تدبر بھی کیے؟ اللہ آپ کو خبر دیتے ہیں، اسی زمین کی مٹی سے تمہاری تخلیق کی گئی، منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہاری تخلیق کی، فیہا نعیدکم، پھر اسی میں تم کو ٹھوس دیں گے، دبا دیں گے، اسی میں رکھیں گے تم کو، پھر اسی سے منہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ اسی میں سے تم کو کھڑے کریں گے اور باہر نکالیں گے۔ کس لیے نکالیں گے؟ تمہارا حساب کرنے کے لیے۔ ایکم احسن عملا، یہ دیکھنا ہے تم میں کون اس میں اچھا عمل کرتا تھا۔ تو ایک زندگی پیچھے سے آئی ہے، یہاں رکی ہے، پھر آگے بڑھے گی۔ ہم میں کا ہر فرد وہی ہے جو دور قدیم سے ہماری روح چلی آئی۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ باتیں آپ حضرات کو بتائی ہیں گزشتہ، تخلیق کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ مادر رحم میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا۔ مٹی سے خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، پوری تفصیل اللہ نے بیان کی۔
مٹی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے موٹی، موٹی سے ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا کر کے تمہاری صورت گیری کرتا ہے، پھر تم کو پیدا کرتا ہے بچے کی شکل میں. تفصیل بیان کی. رسول اللہ نے فرمایا 4 مہینے پریگننسی کے جب پورے ہوتے ہیں، حمل کے ٹھہرنے کے بعد، سائنس بھی کہہ رہی ہے، گزشتہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا، بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتہ روح لے کر کے آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرشتہ آسمان سے روح لے کر کے اترتا ہے مادر رحم میں. ٹھیک ہے. هو الذی خلقکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران کی ابتدا میں جو اللہ فرما رہے ہیں، وہی ہے جس نے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گیری کی ہے، جیسا چاہا تمہاری صورتیں بنائی. 4 مہینے تخلیق کے پورے ہوئے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مخلقۃ و غیر مخلقۃ، اس پیریڈ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہی وہ مرحلہ ہے جس کو قرآن میں سورہ حج میں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا تھا گزشتہ، مخلقۃ و غیر مخلقۃ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو تخلیق پوری ہوئی بھی ہے اور نہیں بھی ہوئی ہے، ابھی پوری نہیں بھی ہوئی ہے. اس کا مطلب میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا گزشتہ. صورت پوری بن گئی ہے، حرکت پیدا ہو گئی ہے، لیکن ابھی اتنی قوت نہیں ہے کہ بچے دانی سے خود کو باہر نکالنے کی طاقت رکھتا ہو ڈھکیل کر کے. ابھی وہ تخلیق کا مادہ پورا نہیں ہوا ہے. اسی لیے اس کو قرآن کہتا ہے، جس کو سائنس، میں کہتا ہوں کہ سائنس کو قرآن کے سامنے جھک جانا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے. وہ حقیقتیں بیان کرتا ہے، سائنس جہاں دنگ ہو جائے. اسی 4 مہینے کے پیریڈ کو آج سائنس بھی کہہ رہی ہے یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تخلیق پوری بھی اور ادھوری بھی ہے. جی وہاں فرشتہ اترتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور روح لا کر کے چھوڑی جاتی ہے. جسم میں جو جان ہے اس کو روح مت سمجھیے گا، یہ روح نہیں ہے. لوگ جان کو روح سمجھ لیتے ہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ کرتے ہیں. اور روح ایک الگ ہی شے ہے، وہ امر ربی ہے. اللہ نے اس کا علم انسانوں کو نہیں عطا کیا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، صرف نام سکھائے، روح بولنا آ گیا. روح کے بارے میں چند ایک باتیں جو خبریں، انٹیمیشن آپ کو جو دے دیے گئے ہیں، بس جو کچھ ایجوکیٹ آپ کو کیا گیا ہے اتنا ہی ایجوکیٹڈ ہیں آپ، اس سے زیادہ نہیں جانتے. روح کے بارے میں اللہ نے بہت ساری باتیں آپ کو نہیں بتائی. روح علیحدہ شے ہے، وہ فرشتہ لا کر کے چھوڑتا ہے، وہ آسمان سے اترتی ہے. جسم مٹی سے بنتا ہے، جسم کے تقاضے مٹی میں رکھے گئے. جسم کی تخلیق انا خلقناکم من تراب ہے، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، جسم بنایا. تو جسم کے لیے کھانا بھی مٹی سے اگایا، پانی مٹی میں رکھا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ضرورت کا سامان مٹی سے مہیا کیا گیا. جسم کی ریکوائرمنٹس، جسم کی ضرورتیں مٹی سے ہی وابستہ ہے. لیکن روح آسمان سے لا کر کے مادر رحم میں چھوڑی گئی، فرشتہ لے کر کے اترا. روح کے تقاضے مٹی سے وابستہ نہیں ہے، روح کے تقاضے آسمان سے وابستہ ہے. جسم کے تقاضے مٹی سے وابستہ ہے، جسم کے لیے پرووائڈ کیا گیا اس کے ریکوائرمنٹس کو مٹی میں سے، لیکن روح کے ریکوائرمنٹس مٹی سے نہیں، آسمان سے وحی کے ذریعے اتارے گئے. بذریعہ وحی آسمان سے فرشتے کے ذریعے ہدایتیں، قوانین، ایکٹس، ساری ضرورت کا تکمیل ضروریتوں کی، روح کی جو ہے ریکوائرمنٹس، وہ آسمان سے پوری ہوئی ہے. جب فرشتہ آتا ہے ملک الموت روح کھینچنے کے لیے، تو وہ اسی روح کو لے کر کے اوپر چڑھتا ہے. یہی روح نکالی جاتی ہے، یہی روح کو پھر اس جسم سے جدا کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، جو لا کر کے ماں کے پیٹ میں چھوڑی گئی تھی.
یہ وہی روح ہے جس نے کمٹمنٹس کیے تھے، جس نے وعدے کیے تھے، عہد و پیمان کیے تھے. الست بربکم، تو اسی نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا. اس سب روحوں نے مجموعی اعتبار سے جواب دیا تھا ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یہ اسی مجموعے میں سے چھانٹ چھانٹ کر کے فردن فردن الگ الگ ہزاروں برس میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے. کس کا پیریڈ کب ہے، کس روح کا زمین پر امتحان دینا ہے، اس کا پیریڈ لوح محفوظ کی اس کتاب میں درج ہے اللہ کے یہاں. اس کو اسی حساب سے لا کر کے چھوڑا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اس کا وقت گزارنے کی مہلت دی جاتی ہے. جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے اس کو پھر واپس نکالتا ہے وہ فرشتہ. اسی کا ذکر سورہ سجدہ کی وہ آیت میں 11ویں آیت کریمہ میں، جس کو میں نے مرکزی آیت بنایا ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. یہ وہ آیت کریمہ ہے، 11ویں آیت کریمہ. کہہ دو محمد رسول اللہ، وہ ملک الموت جو اسی کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، اس کی ڈیوٹی، اس کی جاب یہی ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ وہ یہی روحوں کو جمع کرنے کے کام پر معمور ہے. اور وہ ضرور فوت کرے گا، ہر نفس کو فوت کرے گا جس کا وقت پورا ہو. وہ سارا سسٹم اللہ کے پاس، میں نے کہا نا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، وہ ملک الحق کے پاس سارا نظام ہے، سارا سسٹم ہے. صرف آپ ہی سسٹم نہیں بناتے بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں نظام آپ ہی کے پاس ہے، نیٹ ورکنگ آپ کے پاس ہی ہے، انٹیلیجنسی آپ کے پاس ہی ہے، رپورٹنگ آپ کے پاس ہی ہوتی ہے، ریکارڈز آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں. اور خالق کو کیا سمجھ کے بیٹھ گئے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، الٹپ چل رہا ہے اس کا کارخانہ. واہ تمہاری سوچ، تم سے اربوں کھربوں گنا زیادہ پرفیکٹ ہے اس کا انتظام. تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے انتظام کے پرفیکشن کے بارے میں. وہ اتنا پرفیکشن کے ساتھ کام کرتا ہے. وہاں کوئی چیز ادھوری نہیں ہے، وہاں کوئی چیز میں خامی نہیں ہے، وہاں کوئی غلطیاں نہیں ہوتی ہے. تمہارے پاس نیگلیجنسیاں ہو سکتی ہے، تمہارے پاس خرابیاں ہو سکتی ہے، تمہارے سسٹم میں بھول بھلیاں ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے. وہاں پرفیکشن کے ساتھ کام ہوتا ہے. ہزاروں صدیاں نکل گئی ہے، ہزاروں صدیاں نکل جائے گی. وہاں کوئی جنبش نہیں لیتا ہے اس کے حکم کے بغیر. وہ ہے خلاق العلیم. خلاق العلیم وہ ہے، ملک الحق وہ ہے جس نے سارا انتظام پورے پرفیکشن کے ساتھ کر کے رکھا ہے. وہ جب اس کے ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ ہے ملک الموت جو اس کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پورے پرفیکشن کے ساتھ انجام دیتا آ رہا ہے اور دیتا رہے گا. اس کی خبر دے رہا ہے سورہ سجدہ میں. نبی انفارم کر دو، خبر دے دو جنات اور انسانوں کو کہ وہ ضرور تم کو فوت کرے گا جو اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے. پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر پلٹ کے جانا ہے. آج یہاں تک روکتے ہیں. آج یہ ایک ریالٹی آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ ہو کر کے رہے گا. اور یہاں کیوں ہے؟ ایک بات یہ بتا دیا کہ یہاں آپ اور میں یہاں کیوں ہیں ہم لوگ. اللہ کا شکر ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی سمجھنے کی کہ ہم یہاں کیوں ہیں. آپ کے بیچ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایسے آدمی کو بھی دیکھ رہا ہوں ایک موقع بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، جو کر سکتا ہے کر رہا ہے. اللہ ایسا کرنے والوں کی عمروں میں برکت دے. اللہ نیکیوں پہ نیکیاں ان سے کروا لے. اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے اور آپ سب کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ رہے اللہ رب العالمین ہم سے نیکیاں کروا لے اور ہماری نیکیاں قبول بھی فرما لے. ہمارے نام اعمال میں نیکیاں جمع ہو جائے اور وہ آخرت میں ہمارے کام آئے. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں، یعنی آنے والے مہینے کے جمعے میں اس کا چوتھا بھی ایک قسم آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں بتاؤں گا کہ جب ملک الموت آتا ہے اور روح نکالتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے.
بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے کہ اس کے بعد ہم سوئے پڑے رہیں گے. بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ فنا ہے، جب مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھیں گے ہی نہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اٹھیں گے تو ہزاروں کروڑوں برس پتہ نہیں کب اٹھیں گے، بیچ میں خلا ہے وہ اس کو بالکل خاموش رکھنا چاہتے اس خلا کو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے ہی معاشرے میں، ہماری صفوں میں بیٹھتے ہیں آ کر کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہاں ملک الموت روح نکال لے اس کے بعد ہم بے ہوش رہیں، ایک خلا سنسان رہے، سناٹا رہے، قیامت ہونے تک، حساب کا دن لگنے تک، میزان لگنے تک کچھ نہ ہو. یہ آپ کی خواہشیں ہیں، برخورداری آپ کی خواہشیں ہیں. کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا جو آپ سوچ رہے ہو، لیکن افسوس آپ کی سوچ پر آپ نے حقائق جاننے کی کوشش نہیں کی. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے بعد جو شروعات ہوتی ہے وہ بہت بھیانک شروعات ہوتی ہے. یہ حقائق بھی جاننا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ہوتا ہی نہیں. میرے استاد محترم شریف غالب یمنی رحمۃ اللہ علیہ مارکس کے، وہ ان کے سامنے ایسے ہی مسجد میں ایک شخص آ گئے اور یہی بات کر رہے تھے کہ کہاں حضرت عذاب قبر کہاں سے ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. تو میرے استاد محترم نے لاجیکلی ایک جواب ان کو دیا تھا. اب وہ تفصیل کا موقع نہیں تھا کہ ان کو بٹھائے اور دلائل پورے بتاتے بیٹھے، تو بہت مختصر ایک جواب انہوں نے دیا. بہت اچھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں عذاب قبر نہیں ہوتا، نہیں ہوا تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہم بھی بے ہوش سناٹے میں پڑے رہیں گے سنسان جگہ پر قیامت کی صبح تک. لیکن اگر ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ بس اتنا سوچ لو، جاؤ اٹھ کے بتا دیا تھا. پھر کبھی آنا تو بتاؤں گا تفصیل کیا ہے اس کی. تو میں بھی اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان نادانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اگر ہو گیا تو کیا کرو گے، اور اگر ہو گیا تو نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یقین کی بات ہے، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اسی لیے کہہ رہا ہوں آئندہ ضرور آنا، جو آج آئے ہیں بتایا جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تفصیل ہے. موت کے بعد کیا ہوگا جو میں نے اپنے موضوع کا نام دیا ہے تو لمبا چل رہا ہے. آپ بولیں گے 3 مہینے تک تو وہی ہر مہینہ ایک جمعہ اسی پہ بول رہا ہے. بات ہے ہی اصل حقیقت وہی ہے. ہم آئے کس لیے اس بات کو جاننا ہے، اور جائیں گے کہاں اس بات کو جاننا ہے، ہوگا کیا اس بات کو جاننا. یہی تو زندگی کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.